ناظرین، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انور صبح سویرے اپنے گھر کے لانچ میں اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو اتنے میں رمشا آ جاتی ہے اپنے زیورات لے کر اور کہتی ہے، چاچو یہ میری اور میری امی کے زیورات ہیں، آپ ان کو بیچ کر میرے ابو جی کا علاج کروا دیں۔ تو انور زیورات دیکھ کر کہتا ہے، شکر ہے کچھ تو عقل آئی تمہیں، کچھ تو اپنے باپ کا احساس ہوا۔ اب تو یہ بیچنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کتنی رقم کے ہیں اور باقی جو رقم ضرورت پڑے گی وہ میں خود سے ڈال کر اپنے بھائی کا علاج کرواؤں گا۔ یہ کہہ کر انور اٹھتا ہے اور رمشا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، خوش رہو، بس اپنی ابو جی کے لیے دعا کرو۔ اور اس کے بعد رمشا چلی جاتی ہے۔ تو انور یہ زیورات اپنی بیوی کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ زیورات جا کر لاکر میں رکھ دو اور تم زیادہ باتیں نہ کرو اور میرے بھائی کے درمیان میں نہیں آیا کرو، یہ میرا اور میرے بھائی کا معاملہ ہے۔ اور ناظرین، ادھر عفنان کا دوست فہد عفنان کے ساتھ اس کے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، جس نے رمشا کی شادی عین نکاح کے وقت تڑوائی تھی۔ تو باتوں ہی باتوں میں فہد عفنان کو وہ سارا قصہ بتاتا ہے کہ جس طرح اس نے رمشا کی شادی اپنے کزن کے ساتھ ہوتے ہوئے تڑوائی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ یار، اس شاپنگ گرل کی شادی میرے کزن کے ساتھ ہونے والی تھی اور عین نکاح کے وقت میں بھی وہاں پہ موجود تھا۔ تو جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا تو پہچان لیا اور اس کی ساری حقیقت میں نے اپنے کزن اور پھپھو کو بتائی اور اس کی ساری ویڈیوز بھی میں نے ان کو دکھائی۔ تو اس کے بعد میری پھپھو نے جو رمشا اور اس کے گھر والوں کی بے عزتی کی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سن کر عفنان بہت غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، یار فہد، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، اتنی گھٹیا حرکت تم کر سکتے ہو۔ اور تم سوچو، اگر اس کی جگہ تمہاری بہن ہوتی اور کوئی اس کے ساتھ اس طرح کرتا تو تم پر کیا گزرتا۔ یہ سن کر فہد کہتا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہوش میں تو ہو؟ تو عفنان کہنے لگتا ہے، کیوں، اب تمہیں تکلیف ہوتا ہے؟ تو فہد کہتا ہے کہ ایسی لڑکی کو بھلا میں کیسے اپنے گھر میں آنے دیتا۔ عفنان کہنے لگتا ہے، آخر اس نے کیا کیا ہے؟ تو فہد کہتا ہے، پھر کیوں نہ تم اس سے شادی کر لو۔ اور ادھر انور اپنے بھائی کے ساتھ ہاسپٹل میں بیٹھا ہوتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے اس کو تھوڑی سی نیند آ جاتی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کے بھائی کی سانسیں رکی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر وہ اپنے بھائی کے ہاتھ کو پکڑ کر ہلاتا ہے اور کہتا ہے، بھائی جان کیا ہوا ہے، بھائی جان کیا ہوا ہے؟ اس کے باوجود بھی وہ کوئی حرکت نہیں کر رہا ہوتا۔ تو وہ ڈاکٹر کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب، بھائی صاحب کو چیک کریں کہ ان کو کیا ہوا ہے، بالکل نہیں ہل رہا، نہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ان کو چیک کرنے لگتا ہے اور نرس انور کو باہر جانے کا کہتی ہے۔ تو انور باہر چلا جاتا ہے۔ جب ڈاکٹر ان کو چیک کرتے ہیں تو دیکھتا ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو وہ انور کو بتاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب ان کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ انور یہ دیکھ کر بہت غم زدہ ہو جاتا ہے اور اسی ٹائم اپنی بیوی کو کال کرتا ہے۔ جب بیوی کو کال کر کے بتاتا ہے تو وہ بھی بہت غم زدہ ہو جاتی ہے اور کھڑکی کو پکڑنے لگتی ہے۔ یہ باتیں سنتے ہوئے اس کی بیٹی آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے، امی کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتی ہے کہ
بیٹی آپ کے بڑے ابو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو یہ سن کر اس کی بیٹی بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے اور ادھر رمشا کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ مصلی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگتی ہے اور دعا مانگ کر مصلی سے اٹھ کر اپنے بیڈ پر بیٹھ کر پانی پی رہی ہوتی ہے۔ تو اتنے میں اینی اس کے کمرے میں آتی ہے اور روتے روتے ہوئے اس کو گلے لگا لیتی ہے اور روئے جا رہی ہے۔ رمشا پوچھتی ہے، اینی کیا ہوا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ پریشان نہیں ہو؟ ابو ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہ کوئی بھی جواب نہیں دے رہی ہے اور روئے جا رہی ہے۔ آخر کار وہ بتا دیتی ہے، رمشا اب بڑے ابو ہم میں نہیں رہے۔ یہ سن کر رمشا کے ہاتھوں سے پانی بھرا گلاس نیچے گر جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے اور رمشا بے حد غمزدہ ہو جاتی ہے اور اینی سے زیادہ رونے لگتی ہے اور بالکل غمگین حالت میں اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں سکتی۔ تو اینی اس کو تسلی دیتی ہے۔ ادھر اینی کی والدہ رمشا کی والدہ کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے۔ وہ تو بیچاری بالکل سن ہو جاتی ہے، نہ کچھ بولتی ہے، نہ کچھ کہتی ہے، نہ ہلتی ہے، بس بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے بالکل سن ہو جاتی ہے۔ تو اتنے میں رمشا آ جاتی ہے اور کہتی ہے، امی کیا ہوا ہے؟ امی کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بولو، کچھ تو بولو۔ لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولتی۔ تو ایک پانی کا گلاس لاتے ہیں اور اس کے چہرے پر پانی چھڑکتے ہیں، لیکن اس کو کچھ فرق نہیں آتا اور بیٹھے بیٹھے اس طرح وہ نیچے گر جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے اور سارے اس کے اوپر پانی وغیرہ چھڑک رہے ہوتے ہیں۔ ادھر ان کے دوست رشتہ دار وغیرہ سارے ان کے گھر پر آئے ہوئے ہوتے ہیں اور انور کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اتنے میں انور کا بیٹا شانی اپنے چچا کی میت کو ایمبولینس میں لے کر آتا ہے اور جب انور کی نظر اس پر پڑتی ہے تو انور بہت غمگین اور بہت رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی جان یہ کیسے ہو گیا؟ کیسے آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے؟ تو انور اور اس کا بیٹا شانی اور اس کے کچھ رشتہ دار وغیرہ مل کر میت کو ایمبولینس سے اتارتے ہیں اور نیچے چارپائی پر رکھ دیتے ہیں اور اتنے میں ان کے دوست رشتہ دار وغیرہ اور شانی میت کو لے کر نماز جنازہ کے لیے لے جاتے ہیں۔ تو اتنے میں رمشا آتی ہے اور کہتی ہے، ابو کو مت لے جاؤ۔ تو یہ سن کر انور اس کو تھپڑ رسید کر دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔